یہ درود شریف میں نے بتایا نا، تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت۔ میں نے کہا بہت، سمجھ گئے بھائی؟ جتنا درود پڑھے گا اتنا ملے گا۔ اچھا ایک تو میرے کو ملا، کہتے ہیں مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیا، میرے نبی نے دیا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا بڑھ جائے گا، نبی نے فرمایا۔ کہا مولانا 5 سال سے پڑھتا ہوں اور قرضے میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، ساتھ میں بولو نہیں ہوئے، ہمارے نبی فرماوے ہو کے رہے گا۔ کہتا نا مولانا میں نے جب سے درود پڑھنے لگا نا، پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 20 لاکھ کا قرضہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، وہ مجھے کہتا نہ ہوا۔ اچانک میری زبان پر آیا، میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نا وہ تو نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا فرض چھوڑ دیا، فرض چھوڑ دیا، اور جو درود شریف سنت اس پہ عمل کیا تو درود قبول کیسے ہوگا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ارے آواز سے بولو نا، پہلے فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر درود پڑھ۔ دیکھو درود کیسا اچھلتا ہوا آپ کو مالدار بنا دے گا۔ لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ دیکھو یہ میں کرتا پہنا ہوں بھائی، پہنا ہوں نا کرتا، آپ لوگوں نے بھی شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، یہ سنت، بولو یہ۔ اور جو پیجامہ میں پہنا ہوں وہ، آپ نے جو پینٹ پہنا ہے وہ فرض، بولو نا، پینٹ پہنا، پتلون پہنا، لنگی پہنا، وہ کیا ہے؟ فرض ہے، وہ چھوڑ دو، سنت میں آ جاؤ۔ کوئی بیٹھنے دے گا یہاں پہ آپ کو؟ ارے کوئی یہاں پہ بیٹھنے دے گا آپ کو؟ کوئی بھی کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، پینٹ پہن کر آپ فرض فرض پہلے۔ میرے دوستو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے فرض کیا سنت کیا، شریعت میں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ نماز فرض، درود سنت، تو بھائی سب درود پڑھیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کون سا درود، کون کون لے کے جائے گا میرے پاس سے یہاں سے درود؟ کیونکہ میں اتنے سارے کارڈ لے کر نہیں آیا، میرے کو نہیں معلوم تھا تاز گاؤں میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے، میں تو چھوٹے بہت کارڈ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ گجراتی چلتا ہے، ہم کو باقاعدہ اس کو ہندی میں چھپوانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی میں اڑیسہ پہنچا، کبھی بہار گیا، ابھی آج یہاں پہ کلکتہ آیا، پھر کبھی میرے کو حیدرآباد جانا ہوتا ہے، پھر کبھی مہاراشٹر کی طرف جانا ہوتا ہے، اسے بہت کم ہم ہندی میں چھپاتے، لیکن آپ آگے اس کو چھپوا دو، اور جہاں تک ہو سکے چھپواؤ مت، اسے پڑھو۔ پڑھو گے اللہ کی قسم فرض نمازوں کے ساتھ یہ درود پڑھو، اللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں برکت دے دے گا۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پڑھو گے مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ اشرف اکبر الدین بھائی کو یہ کارڈ دیا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں تقسیم کریں گے، کیونکہ ابھی بھیڑ بھاڑ کھینچ تان، یہ اس کو دھکا اس کو دھکا، اس لیے وہ اطمینان سے بعد میں وہاں دور جا کے تقسیم کریں گے۔ جن کو مل جاوے لے لے، باقی لوگ اپنے موبائل میں رکھ لے۔ موبائل سے گندا فارمیٹ نکالو، گندا فارمیٹ نکالو۔ موبائل کے اندر بیان، تقریر، علماء کا درس قرآن، درس حدیث، ارے میرے پیارو یہ اپنا ایجوکیشن، آج کا نالج، یہ درود شریف سب اپنے موبائل میں جمع کرو میرے پیارو، اور باقی چھپانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جمعہ کی رات ہے، پیسہ چاہیے، پیسہ چکلی والے ہیں کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے، تو میرے کو دے دو نا بھائی۔ چاہیے تو ہاں بولو، نہیں چاہیے تو منع کرو۔ کس کس کو چاہیے ہاتھ اوپر کرو بھائی۔ پیسہ پیسہ حلال حلال بہت زیادہ۔ اب قاری صاحب کچھ لوگ ابھی بھی شرما رہے ہیں، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے کہ ملے گا ملے گا ملے گا نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری بہت زبردست، جنہوں نے بخاری شریف جو ہے نا اس کی گائیڈ لکھی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شاہ۔ انہوں نے کہا میں ایک درود بتاتا ہوں اور میرا تجربہ ہے، پڑھتے جاؤ اللہ بے حساب حلال روزی دیتا جائے گا۔ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔
لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں، درود شریف کا کارڈ ہے. سنو بھائی مانگرول والوں، اور یہ اتنا تجربہ، اتنا ایکسپیرینس ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں اور کئی لوگوں کو میں نے دیا، اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی. وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں، اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا. ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا. مولانا ابراہیم صاحب، مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے، لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. بس اتنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، قسم پروردگار کی کاروبار چمکتا رہے گا. تو یہ کارڈ ضرور آپ مولانا ابراہیم کے پاس آرام سے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے لے لینا، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور ان کو شفا ہو جاتی تھی. ہمارے حضرت مولانا حسین ابن مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی فرض اور فجر کی سنت، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں، سنت اور فرض، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ الحمد شریف کی تلاوت کرے گا، فرمایا فتوحات کا دروازہ، کامیابی کا دروازہ، رزق کا دروازہ، مسائل کے حل ہونے کا دروازہ، مصائب کے ٹوٹنے کا دروازہ، مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ ایسے کھلتا چلا جائے گا جیسے کسی دروازے پر لاک لگا ہوا ہو اور اچانک وہ دروازے کا لاک ٹوٹ جائے. اس طرح اگر کوئی فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں الحمد شریف پڑھے 41 مرتبہ 41 مرتبہ، اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، رزق کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کا دروازہ، مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اگر کسی مریض پر چھڑک دیا، حضرت فرماتے حلب کا خدا اللہ اس کو شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے، اس کو شفا عطا فرما دیں گے. یہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمد شریف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت لکھی ہے. بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ورد کر کے، کتنی مرتبہ ورد کرے؟ کسی نے کہا 41 مرتبہ 41، کسی نے کہا 101 مرتبہ 101، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھٹکتے راستے پر نہ چلانا، مجھے گمراہی والے راستے پر نہ چلانا، میری اولاد کو نہ چلانا. تو صوفیہ نے لکھا ہے، میں کوئی اور صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اکابر کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. خواجہ الملت والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور علامہ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت کرتا رہا اور اس کے بعد دعا کی تو خداوند قدوس نفسانی خواہشات سے میری بھی حفاظت کرے گا اور اولاد کی بھی حفاظت کرے گا. اللہ بھٹکنے سے بچائے گا، اللہ رسوائیوں سے بچائے گا، اللہ غلط راستوں سے بچا لے گا، اللہ ان کے دلوں کو دین پر ڈال دے گا، اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا، اللہ ہدایت پر ڈال دے گا. یہ ساری باتیں الحمد شریف کے اندر ہے. جہاں قرآن کریم روحانی تربیت کے لیے آیا ہے وہاں جسمانی تربیت کے لیے بھی